فیض ولی نعرہ مرشد اللہ ہو، نعرہ مرشد اللہ ہو، نعرہ مرشد اللہ ہو، نعرہ مرشد اللہ ہو۔ یہ بات اپنی جگہ بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن جب بلال غلافی کی چھت پر چڑھ گئے تو ایک سردار کہتے ہیں کہ جب میں نے بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ آج اگر ابو جہل ہوتا، ابو لہب ہوتا تو شرم کے مارے مر جاتے، اس لیے کہ آج چھت پہ کون چڑھا ہے؟ جس کو غلام کہتے تھے میرے آقا نے آپ اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ آج میرے آقا نے اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے۔ تو جتنے سردار ہوتے اگر تو آج شرم کے مارے مر جاتے، کیونکہ ہم تو بڑے بڑے سردار بنے پھرتے تھے، مگر میرے آقا نے اس غلام کو، حبشی غلام کو سب کا سردار بنا دیا اور اس کو بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھا دیا۔ تو آقا علیہ السلام تو رحمت للعالمین، اس لیے کہہ رہے کہ مصطفی بات، اور الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد نے وہی بات مصطفی بات کہ جو جس کے حصے میں تھا اس سے ملا۔ اب اگر نہیں لے سکا یہ غلط ہے، یعنی کسی کا برتن صاف ہوتا ہے اور کسی کا برتن میلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ برتن صحیح نہ ہو تو پھر وہ چیز جو اندر ہوتی وہ بھی نکل جاتی، وہ رہتی نہیں، وہ نکل جاتی۔ اگر آپ اس کو چولہے پہ چڑھائیں، حضرت شاہ جی میاں غلام کے حوالے سے آپ کی بات سناتا ہوں۔ حضرت مولانا بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ، عالم دین اور مولوی تھے۔ مولوی جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سے ایکسٹرا ہوتے ہیں، تھوڑی سی مولویت ہوتی ہے، یعنی کلف ہوتا ہے، طبیعت میں کلف ہوتا ہے۔ کوئی بھی میں اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر ایک دنیاوی تعلیم والا وہ اپنے علم پر فخر کر سکتا ہے تو کیا ایک عالم، ایک حافظ ناز نہیں کر سکتا کہ میں حافظ قرآن ہوں؟ دنیاوی تعلیم والا تو یہی رہ جائے گا، لیکن وہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن کئی خاندانوں کو جنت ملے گی۔ تو مولانا صاحب شادی میاں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مولانا سوچ لیجیے، آپ مولوی ہیں، ہم فقیر آدمی ہیں، مزاج ملے گا اس کی حضور کوشش کروں گا۔ آپ نے پھر سوچ لیا، آپ نے فرمایا پھر جو کہوں وہ کریں گے، ضرور کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، باورچی خانے میں جاؤ، آج سے تم لنگر پکایا کرو۔ مولانا بشیر رحمۃ اللہ علیہ اب باورچی خانے میں گئے، لنگر پکایا، جو بھی آتا سب کے لیے لنگر پکایا۔ کم و بیش ایک سال گزر گیا، کچھ لوگ آئے شادی میاں کی بارگاہ میں، اسی طرح عرض گزار حضور ہمیں کچھ عطا فرمائیں۔ شاہ جی میں نے ان کو دے دیا، چلے گئے۔ یہ باورچی خانے میں بیٹھے اب دیکھ رہے تو دل میں سوچا مجھے ایک سال ہو گیا، ابھی تک کچھ نہیں ملا، وہی ابھی ہے، ابھی مل گیا۔ یہ سوچنا تھا، شاہ جی میاں سامنے دیکھ رہے ہیں، ان کے قلب کی کیفیت کو بھی دیکھا، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا سوچے، جب وہ چلے گئے تو آپ نے آواز دی مولانا بشیر میاں ادھر آؤ۔ آپ نے اور کوئی بات کی، آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور سالن کو اچھا اگر اس میں تیز آنچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ حضور جل جائے گی، اور اگر آپ ایک نارمل آگ جلاؤ تو کیا ہوگا؟ حضور آہستہ صحیح کرتے ہیں۔ تو آپ نے پھر سمجھ جائے،
آہستہ آنچ دی جا رہی ہے تاکہ پک جائے، ایسا نہ ہو کہ جل جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے بڑا عالیشان ہے، یا سب کو ملتا ہے، کوئی ایسے مانگتا ہے، کوئی ایسے مانگتا ہے، مگر جو ایسے مانگے گا اس کو ملے گا، جو ایسے کرے گا اس کو نہیں ملے گا۔ ایسے والے بھی بہت آتے ہیں، ہم سوچے نہیں آتے، ایسے نہیں آتے، کوئی تماشا دیکھنے والے آتے ہیں۔ میں بزرگ کی بارگاہ میں جاتا تھا تو اکثر فرماتے جاوید بیٹا بات یہ ہے کہ یہاں آنے والا جو شخص ہے ہر ایک ایسا نہیں ہے، کچھ مجبور ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ آزمانے کے لیے آتے ہیں، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم یہ سوچیں کہ شاید اللہ والوں کی بارگاہ میں اچھے لوگ آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہر ایک جیسا آدمی، ہر ایک کی فطرت الگ الگ ہوتی ہے، تو ہر قسم کا مہارت، کوئی تماشا دیکھنے آتا ہے، کوئی آزمانے آتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک ساتھ آئے کچھ عرصہ، اس کو کسی نے شاید بتا دیا ہوگا، یہ نادانی کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو فلاں فلاں چیز پڑھ لو، اور پڑھ کے دل میں ارادہ کر کے بیٹھ جاؤ تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہو، اگر وہ سچے نہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ تو کئی دفعہ آپ نے کبھی اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے ساتھ محسن صاحب مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ نعت پڑھتے، لیکن بیٹھے آپ نعت پڑھیں گے نا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے آج تک اس سے نعت نہیں سنی، سنا دی۔ اگلے دن وہ فجر کی نماز کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ امام صاحب رات میں سوچ کے گیا تھا کہ میں نعت پڑھوں گا، لیکن یہ سوچا تھا پتہ نہیں مجھے موقع ملے نہیں ملے۔ تو میں نے کہا جب اس کے دل کی بات کو جانتے ہو، وہ اتنے عرصہ وہ آتا رہ کیا اس کو نہیں جانتے تھے، وہ کس نیت سے آئے، کیا سوچ کے آئے، مگر بات کیا ہے کہ جو ایسے آتا نا آسمانے وہ ویسے ہی جاتا ہے، یا کوئی یہ سوچ کے آئے کہ میں یہ ہوں یا فلاں ہوں، میں یہ پوچھوں گا، میں یہ دیکھوں گا، آپ کی کیا اوقات ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے کہ آپ اللہ کے ولی کو ناپیں گے، پیمائش کریں گے وہ کیسا ولی ہے، کتنا بڑا ولی ہے؟ نہیں، یہ صرف نگاہ والا دیکھتا ہے، اور بعض اوقات تو نگاہ والے کی نگاہ پر بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے، پہچان نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال میاں حضور رحمۃ اللہ، آپ نے سب سنی ہے، بات تازہ ہو جائے گی۔ آپ کو راجستھان کے علاقے میں کسی کام کے لیے بھیجا، آپ ٹرین کے ذریعے اسٹیشن پر اترے، آپ فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں کا جو ڈیوٹی والا ہے اس سے ملاقات ہو جائے تو آسانی ہو جائے، اس سے کچھ رہنمائی مل جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ بس یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے، سامنے سے ایک صاحب ہے، داڑھی ضعیف، اور قریب آئے، سلام کیا، سلام کی بات کہتے ہیں کہ حضرت وہ آپ کے پاس قوت باہ کی گولیاں ہیں؟ آپ فرماتے میں نے تو ایک دفعہ اس کو غور سے دیکھا کہ اتنی عمر ہو گئی، داڑھی ہو گئی، اتنے ضعیف ہو گئے، قوت باہ کی گولیاں مانگتے ہیں۔ خیر میں نے کہا میرے پاس، وہ چلے گئے، جب وہ پیچھے کافی دور چلے گئے تو پھر اشارہ ہوگا حضرت حضور یہی تو تھے جو ڈیوٹی والے تھے، یہی تو تھے جو ڈیوٹی والے تھے، اور قوت باہ کی گولیاں پوچھنے کا مقصد تھا حضور آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی، آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، یہ پوچھنے کا مقصد ہی کہ آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے، تو کوئی یہ سوچ کے آئے کہ میں جاؤں گا مجھے پتہ چل جائے گا، تو حضرت جو ہے وہ جیسے آئے ویسے گئے۔ میں اپنی ایک بات کرتا ہوں، ایک بات بہت بچپن میں نے پڑھی تھی، میں کافی دنوں سے سوچتا رہا کہ وہ نعت اگر مجھے مل جائے تو میں میاں کی بارگاہ میں سناؤں۔
اتفاق ایسا ہو کہ وہ پرانی ڈائری ہوئی کتابوں سے مل کے وہ میں نے کاغذ پہ لکھ لی، جیب میں رکھ لی۔ تو میاں مہتاب علی صاحب مدد علی آپ کی آستانے پہ محفل ہوتی تھی، جمعے کو وہاں حاضر ہوئے۔ آپ کو سب کو معلوم ہے جیسے آپ کو دنیا سناتے بیان سناتے، لیکن اس دن ایسا ہوا نبی میں پڑھ رہی تو میں نے فرمایا کہ یہ مولانا بھی مائک مولانا بھی۔ تو جب مائک میرے پاس آیا تو آپ فرمانے لگے اب مولانا کی مرضی ہے، نعت سنا دے یا بیان سنا دے۔ کیا وہ نہیں جانتے فاروق بھی گواہ ہے۔ تو پھر میں نے پہلے نعت پڑھی، پھر اس کے بعد بیان بھی سنا۔ اور ابھی بیٹھا یہ سوچ رہا تھا جب من پر پڑھے ماشاء اللہ ہمارے سب بچے ہمارے پیر بھائی سب جو ہے میاں کی من پر پڑھ رہے ہیں، تو میاں کی ایک بات مجھے یاد آئی۔ یہاں دفتر پہ بیٹھے تھے تو میاں نے فرمایا کہ ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہے کہ کوئی آئے بیان کرے، ہم تو ان کو چاہے یہ بیان کرے، ہم اس کو کہیں یہ بیان کرے۔ الحمدللہ وہ ساری باتیں پوری ہو سب الحمدللہ جتنی ہو سکتے اپنے تئیں سب کوشش کرے کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے محبت کرنے والوں کو سب بیان کر کے سنا رہے کہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ اور سرکار کی باتیں سنا رہے، سرکار کی محبت سکھا رہے، سب کو سرکار کا عشق سنا رہے۔ سب یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے سرکار کی بارگاہ تک پہنچنا، اور وہاں تک پہنچ گئے سمجھ لو ہماری معراج، ہماری معراج اصل ہے تو سرکار کے قدموں تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے پڑھا، آپ فرماتے کہ میں نے سلوک اور تصوف کی تمام مناسب کو طے کیا، تو آخری جو منزل ہے ورود محمدیت کی ہے، یہ مقام ہے ورود محمدیت، یعنی آقا علیہ السلام کا ورود وہاں ظہور ہوتا ہے، تو یہ آخری مقام ہے۔ اس کے آگے حقیقت محمدیت ہے، یہ ورود محمدیت ہے، اس کے بعد حقیقت محمدیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس حقیقت کو اللہ نے 70,000 پرد میں چھپا دیا، اپنے محبوب کی حقیقت کو 70,000 پردوں میں چھپا دیا۔ تو میں نے سوچا ایک پردے کو ذرا ہٹا کے دیکھوں تو صحیح آگے کا منظر کیا ہے۔ فرماتے کہ میں نے قدم بڑھانے کی کوشش کی تو غیب سے آواز آتی ہے آگے قدم مت بڑھانا، جل کے راکھ ہو جاؤ۔ تمہارا آخری مقام یہی ہے، ولایت کا آخری مقام یہی ہے کہ تم سرکار کی قدموں میں پہنچ گئے، تمہاری معراج ہو گئی۔ تو یہ کہے میں وہاں وہ اللہ تک پہنچ گیا، بہت کہتے ہیں یہ تو بہت سی اور منزلیں ہیں، بہت سی منزلیں ہیں، اور رب کی شان اور رب کا جلوہ جو سرکار تک پہنچ گیا، ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے جو سرکار تک پہنچ گیا اور رب تک پہنچ گیا، بس ہمیں تو سرکار کا دامن چاہیے۔ اور سرکار کی جو محفل جس میں آپ ظاہری طور پر موجود ہو، لوگ آج اعتراض کرتے ہیں آپ کیوں حساب مار لیتے ہیں، ذکر کر رہے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ بہت سے کرتے ہو، نے سنا ہے کہ کیا ضرورت ہے سر مارنے کی، کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو دور تھا وہ ایسا دور تھا کہ ہم میں سے کسی نے جاگتی آنکھوں سے جبریل کو کبھی دیکھا؟ کبھی دیکھا؟ بتائیے، کبھی نہیں دیکھا۔ کسی فرشتے کو دیکھا؟ مگر سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی کہ صحابہ کرام جاگتی آنکھوں سے ظاہر سامنے جبریل کو دیکھا۔ ہم مقابلہ کر سکتے اور وہ تو اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، وہاں موجود ہیں، ان کو کچھ سر مارنے کی ضرورت نہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ سکتا ہے۔ کوشش تو ہمیں کرنی ہے
کیونکہ بہت فاصلہ ہے۔ اس فاصلے کو مٹانے کے لیے ہمیں سفر کرنا ہے۔ وہ جو سفر ہے وہ اسی طرح، یہ جو فاصلے کو مٹانے کا سفر ہے وہ اسی انداز سے ہوگا کہ جب ہم ذکر کریں گے، سر ماریں گے، کوشش کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ماں سے بچھڑ جاتا ہے، ماں دور چلی جائے، بچہ کیسے سر مارتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، کس طرح لوٹ کے جاتا ہے کہ کسی طرح ماں تک پہنچ جائے، اور ماں تک پہنچ گیا اس کو سکون آ جاتا ہے۔ ایک اور بات سننا یاد کرنا، آج بیٹھے تھے آفس میں تو ایک صاحب آ گئے اپنے بچے کی شکایت کرنے سے، بچہ جو ہے مٹی میں بہت لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ مجھے اللہ والوں کی بات بڑی اچھے طریقے سے یاد آ گئی۔ میں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مارتے ہو، بچہ ماں کے پاس جاتا ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بھی غصے میں ہوتی، آپ بھی غصے میں ہوتے، وہ بھی بگا دیتے، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ زمین پر لیٹ جاتا۔ میں نے کہا خود کہہ رہا ہوں زمین پہ لیٹتا۔ میں نے کہا اصل ماں جو وہ زمین، اصل ماں زمین ہے، کیونکہ ہم جو ہے مٹی سے لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ رب نے سجدے کی جو سجدے کا فلسفہ رکھا وہ بھی اسی طرح کہ زمین پر سجدہ کرو، اس کا جو لطف ہے اس کی بات ہی کچھ ہوگا۔ اور صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ زمین پر چلتا ہے تو یہ ماں کی طرح محبت کرتی ہے، ماں کی آغوش کی طرح محبت کرتی ہے۔ جب اس پہ گناہ کرتے ہیں تو یہ زمین روتی ہے، یہ زمین روتی ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں، جو پانی کی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پانی ہے، پی لے، تو صوفیاء کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا نا کہ دعوت پڑھا ہے، صوفیاء سے پورا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہی جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے آنسو، ہمارے گناہوں کو دیکھنا۔ تو سرکار کی جو محفل ہے اس تک ہمیں پہنچنا ہے، اور وہاں تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ چاہیے، اور وہ وسیلہ اپنے ذریعے سے، اپنے وسیلے کے ذریعے سے وہاں تک پہنچائے گا، ہماری ہمت نہیں ہے۔ اور وہ جب وقت آتا ہے ہاتھ پکڑ کر اس کو پہنچاتا ہے۔ ملتان میں ایک بزرگ کا مزار ہے،